السلام علیکم جی. کچھ دنوں سے بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. میں کنسپائریسی تھیریز کا گاہک نہیں ہوں اور میں ہمیشہ ان کی مخالفت بھی کرتا ہوں اپنی پوری شدومت کے ساتھ، لیکن میں واقعات کو تو آگے پیچھے رکھ کے ضرور آپ کو دکھانا چاہوں گا اور دیکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. نتائج آپ نے خود اخذ کرنے ہیں. دیکھیے، جیسے ہی جو جنگ شروع ہوئی ہے یمن کے اندر، تو اس کے بعد شارجہ میں آگ کا ایک واقعہ ہوتا ہے. آگ لگ جاتی ہے ایک جہاز کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ اگر کھڑے ہوئے جہاز میں آگ لگے پانی میں تو اس کا بہترین ہوتا ہے کہ اس کو کھینچ کے سمندر کے اندر لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے. انہوں نے اس کی کوئی تحقیقات کی ہوگی، لیکن نتائج سامنے نہیں آئے. پھر اس کے بعد ایک جسے کہنا چاہیے کہ مسٹیریس سی پراسرار قسم کی آگ جو ہے وہ لگتی ہے سعودی عرب کی جو تیل کی تنصیبات ہیں. ظاہر سعودی عرب میں زیادہ تر جو تیل کی تنصیبات ہیں ان کی مالک یا آپریٹر جو ہے وہ ارامکو ہے. سعودی ارامکو جو ہے وہاں پہ لگتی ہے. اور پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے میزائل آیا تھا، پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ایران کی طرف سے ڈرون آیا تھا، پھر آخر میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے مدعا یمن کے حوثیوں کے اوپر، اور یوں وہ معاملہ بھی ٹائیں فش ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے میں واقعات آپ کو مینشن کرتا جا رہا ہوں، رپورٹڈ واقعات جو باقاعدہ ہوئے ہیں. اور وہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے سعودی عرب کا کہ سعودی عرب کی تیل کی سپلائی جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، کافی کنسیڈریبل اس کے اندر ڈکریز آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اور سعودی عرب کا بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ وہ ان کی کارروائی ہے جن کو کہ ایران کی سپورٹ حاصل ہے. اب ایران کی مبلغ اوقات کیا ہے کہ پہلے وہ ایک سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے، یوکرین ہے شاید، میرا خیال ہے. یوکرین تو سینٹرل ایشین نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مسافر طیارہ ہے، اس کو میزائل مار دیتے ہیں. ان کی مبلغ اوقات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر ان کی بحری مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں مشقوں کے اندر اپنا ہی جہاز راکٹ مار کے تباہ کر دیتے ہیں، بندے مار دیتے ہیں. تو اگر ان کی پرفیکشن جو ہے ٹارگٹ کی وہ اتنی اچھی ہو ایرانیوں کی، تو پھر وہ اپنے ہاں یہ والے چولے مار رہے ہوں. اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ اپنا سب سے زیادہ جو سپر ہیرو ہے جنرل قاسم سلیمان، اس کو مروا بیٹھتے ہیں عراق کے اندر. اور ظاہر ہے کہ ان کا کیس بہت ویک ہے کہ کوئی پوچھے کہ جب آپ شکایت لے کے جائیں گے انٹرنیشنل فورم پہ تو وہ پوچھیں گے قاسم سلیمان صاحب وہ کرن کی گئے سن، ٹھیک ہے، آفیشیل ٹور پہ تھے تو وہ اناؤنسمنٹ کوئی نہیں تھی، اور ان آفیشیل ٹور پہ وہاں پہ کرنے کیا گئے تھے، اور جبکہ آپ کے مخالفین ان فورم پہ بیٹھے ہوں. تو ایران کی تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے. میں ایران کو رائٹ آف کر رہا ہوں کہ اس میں ایران نہیں تھا. اس کے بعد کچھ تھوڑے دنوں پہلے ایک خبر آتی ہے کہ ایران میں ایک ہی وقت میں بعض اطلاعات کے مطابق 14 جگہوں کے اوپر اور بعض جگہ کے مطابق 18 جگہوں کے اوپر آگ لگ گئی ہے. اب ظاہر آگ کسی وجہ سے لگتی ہے نا، کوئی لوکل بم ہوا ہوگا، لیکن لوکل بم کی انسٹالیشن جو ہے وہ اتنی پرفیکشن ٹائمنگ کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ ہو جائے. ہو بھی سکتی ہے اگر بہت زیادہ آرگنائزڈ ہو، اور جتنی ایران کے اوپر مولوی صاحبان کی گرپ ہے اس سے تو نہیں یہ ہو سکتا کہ اتنی جگہوں کے اوپر ایک ہی وقت میں ایک گروپ اتنا مضبوط ہے کہ وہ دھماکے کر دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے یا کسی اور طریقے سے آگ لگ جاتی ہے. اور اس کے بعد جناب پھر جو وہ لگی رہتی ہے. پھر ہمیں خبر ملتی ہے تازہ ترین جو ہے کہ بیروت میں جناب ایک بلاسٹ ہوا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے مجھے اسی بیروت بلاسٹ کے اوپر جو سوشل میڈیا کا تھا، مین اسٹریم میڈیا کو تو خیر چھوڑے، اس کا تو اپنا ایجنڈا ہے اور کنٹرولڈ ایجنڈا لے کے وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ان کنٹرولڈ ایجنڈا تھا اس کو پاکستان کے اندر مینج کیا گیا. بتایا گیا کہ ایک راکٹ ایسے آیا، پھر ایسے گیا، پھر ایسے گیا، پھر ایسے گیا، پھر ایسے گیا، تو پھر ایسے کر کے لگا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اتنی تو چکر جو ہے وہ مکھی جو ہے وہ مٹھائی پہ نہیں لگاتی جتنے اس راکٹ نے چکر لگائے ہیں. وہ فوٹو شاپ جو ہے پھر جناب ایک دو اور بھی اس طرح کے شاہکار فوٹو شاپ جو ہے وہ میڈیا پہ گھوم رہے ہیں. ہم صرف وہ کاپی رائٹ والے ایشو کی وجہ سے وہ آپ کو یہاں پہ نہیں دکھا پا رہے، لیکن وہ ہیں. لیکن پاکستان میں اس کو لیڈ کیا حزب اللہ، ایران اور اس کے ہمدردوں نے، اور ٹاپ ٹرینڈ بنائے رکھا اس کو. ان کو اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان کو رائٹ آف کر رہا ہوں کہ ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کر سکیں، لیکن ان کو اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
مطلب یہ سوچنے کی بات ہے. ساتھ میں حزب اللہ کو اور اس کے جو ہیں امیر ہیں ان کو پروموٹ کیا, اس کے سربراہ جو ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنائے رکھا پاکستان میں. چلیں آج جو خبر ہے, جس وقت ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ عجمان میں بھی ایک آگ لگی ہوئی ہے پرسرار قسم کی, اور اس کو بجھانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, اچھا اس کے درمیان ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے. ان نیمڈ طیارے آتے ہیں اور جو ترکی کی فوجیں ہیں لیبیا کے اندر, جو وہاں کی حکومت کی سپورٹ میں گئی ہوئی ہیں, ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور حملہ کر کے اور وہ تباہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں, اور فوری طور پہ ہم جو ہے اس کو UAE کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر جتنی کا آگ لگنے کی یا جلنے کی صلاحیت تھی وہ تو یہ جل چکے ہیں. میں عراق, شام, لیبیا, ان ممالک کی بات کر رہا ہوں. تو اب مزید آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے اور کس کے مفاد کے اندر ہے؟ اس میں آپ کو یہ اور کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے وہاں کی حکومت جو ہے وہ کیوں نہیں جاری کرتی, اور جو جاری بھی ہوتی ہے وہ آپ اندازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار تو حکومت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں اور حکومت جو اس کی جسٹیفیکیشن دے رہی ہوتی ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار ہے تو وہ کام حکومت جو ہے وہ حشب کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. بات کوئی اور ہے جس کو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کسی کو پردہ داری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی ایک, مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری کارروائیاں جو ہیں, یہ ساری تباہیاں جو ہیں, اگرچہ کچھ لوگ ایران میں آگ لگنے کی وجہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور کچھ سعودیہ کی تباہی کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں اور آ کے جناب سوشل میڈیا کے اوپر بھنگڑے ڈالتے ہیں, کچھ کو جو ترکی کی ٹھکائی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے, اور کچھ کو جناب جو ہے وہ شام کی ٹھکائی بہت اچھی لگتی ہے. ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے نا ہم, گلوبلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, تو ہم اس کے اوپر نعرے مار رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں اورنگ آباد جو ہے مہاراشٹرا انڈیا کے اندر بھی آگ لگی ہے, اور وہاں پہ ایک بوائلر کے, اب وہاں کا جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھی بوائلر میں کیمیکل لایا جا رہا تھا جو بلاسٹ کر گیا. بوائلر کے اندر وہ کیمیکل ہوتا ہی نہیں, بوائلر اٹ سیلف بم ہوتا ہے ایک, اگر اس کو مس آپریٹ کر لیا جائے تو بوائلر تو بہت بڑا بم ہوتا ہے نا, مطلب کہ آپ کو پریشر ہی بڑھانا ہے, اور اس کے بعد جب بوائلر پھٹے گا تو وہ کسی بھی سکاڈ میزائل سے اور کسی بھی اور میزائل سے وہ زیادہ تباہی پھیرے گا, پرتھوی میزائل سے زیادہ تباہی پھیر دے گا. تو ہر فیکٹری میں ایک ایک بم رکھا ہوا ہے, اگر اس کو مس ہینڈل کر لیا جائے تو وہ فیکٹری پاکستان میں ہو, انڈیا میں ہو, چائنا میں ہو, دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ہو, بوائلر بم ہوتا ہے. تو وہاں پہ وہ ایک بوائلر پھٹا ہے جی, اور بوائلر کے بعد وہ جو تقریباً 150 کے قریب بندے جو ہیں وہ مر گئے ہیں. میں انڈیا والی آگ کو بھی اس میں شامل کر کے بات کر رہا ہوں. یہ کیوں آگیں لگ رہی ہیں, اور جو موجودہ سیٹ اپس ہیں ان ممالک کے وہ ان کو روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے, اور اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کو کیوں نہیں کر پا رہے, اور وہ کیوں ان کی کیپیسٹی سے بیونڈ ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ کیپیسٹی سے بیونڈ آگ ہوگی تو ہیڈ لائن بنے گی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی, لوگوں کے اندر ایک ہراس پھیلے گا, خوف پھیلے گا. لیکن اگر انڈیا والی کو مائنس کر دیا جائے, اور انڈیا والی فائر کو مائنس کرنے کو میرا دل نہیں کر رہا, خاص طور پہ اس کے بعد کہ اب اقوام متحدہ نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہاں سے جو لوگ ہیں وہ داعش کے بینر کے اندر جو ہے وہ افغانستان میں ہیں اور پکڑے جا رہے ہیں وہاں پہ اور لڑتے ہیں وہاں پہ جا کے. تو یہ کسی فیوچر کے کسی نئی فلم کا جو ہے, کسی نئی شعلے فلم کا جو ہے وہ سٹیج تیار ہو رہا ہے. میں کوئی اس کے بارے میں حتمی رائے دینے کا حامی نہیں ہوں, نہ میں اس کی طرف مائل نظر آتا ہوں. میں نے صرف آپ کو مختلف حقائق جو ہیں جو کہ لمیٹڈ ٹائم سپیس کے اندر ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے. اور میرا یہ ہنچ ہے, میں جو ہے اس تمام انالیسس کو, کہ اس کے اندر عجیب و غریب سملیرٹی پائی جاتی ہے ان واقعات کے اندر. اگرچہ انڈیا والی آگ کا CNN نے ڈھونڈ نکالا ہے یہ کیمیکل والا, ٹھیک ہے, اور وہ کہاں سے چلا تھا یہ سارا کچھ, لیکن جس طرح پاکستان کے اندر ہونے والی ہر برائی جو ہے, آج کے دن میں اگر آٹا مہنگا ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی نواز شریف تھا ایک مخصوص اقلیت کے مطابق. اسی طرح یہ جو انڈیا میں لگنے والی آگ ہے اس کا ذمہ دار اب دیکھیے گا چائنا نکلے گا.
لیکن اس آگ کو اگر مائنس بھی کر دیا جائے تو باقی تمام واقعات کے اندر ایک پراسراریت ہے جس نے اس پورے واقعے کو گھیرا ہوا ہے۔ وہاں پہ کیا سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہوں گے ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ اس سیکیورٹی کا ایک ایس او پی ہوگا، پروسیجر ہوگا، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ فیصلہ کیا جاتا ہوگا یا کیا جاتا رہا ہوگا یا کیا جائے گا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے۔ لیکن وہ تمام پروسیجر جو ہیں وہ لیپس کر جاتے ہیں، وہ تمام پروسیجر جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس وقت، اور جو پھر حکومت جو ہے وہ ایک گفتگو کی کیفیت میں رہتی ہے کچھ عرصے کے لیے۔ کچھ جگہوں کے اوپر اس کو دبا لیا گیا ہے، کچھ جگہوں کے اوپر الزام لگا دیا گیا ہے۔ مائنس انڈیا والی ہے جو آگ ہے، اس کو نکال کے اگر ہم بات کریں تو بظاہر جو ہے وہ رائیولری جو ہے وہ دو ممالک کے سامنے آتی ہے۔ اب اس میں ایک اور فیکٹر بھی ڈال، وہ فیکٹر یہ ہے کہ جو پروسیڈنگ ہے کیس کی جو سماعت ہے محمد بن سلمان MBS کے خلاف، وہ دو جگہوں کے اوپر شروع ہوئی ہے۔ وہ ایک ماہ پہلے ترکی میں شروع ہوئی تھی، جس کے اندر وہ جرنلسٹ جو ہیں خشوگی صاحب جو ہیں، خشوگ جی کہتے ہیں لوگ اس کو، میں خشوگی کہتا ہوں، خشوگی صاحب جو ہیں ان کے مرڈر کی کیس کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ چارج فریم نہیں ہوا، باقاعدہ ان پہ الزام نہیں لگا، لیکن اس کی ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کے چارج فریم ہونے کے بعد پھر ہوتا ہے، لیکن چارج فریم نہیں ہوا۔ جبکہ جو سعودیہ کے سابق انٹیلیجنس چیف ہیں، جو کہ اس وقت سعودی عرب سے بھاگ کے MBS کے آنے کے بعد کینیڈا میں مقیم ہیں، اور جن کی فیملی کو جو ہے وہ ہوسٹیج بنا کے ایک جگہ پہ قید کیا ہوا ہے، جن کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پیارے پیارے، ان کو قید کیا ہوا ہے وہاں پہ MBS نے ایک جگہ کے اوپر۔ انہوں نے کینیڈا کی عدالت کے اندر کیس فائل کیا ہے کہ جو ڈیتھ سکواڈ ہے MBS کا، وہ MBS نے ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا کینیڈا۔ کینیڈا کے جو امیگریشن کے حکام ہیں، انہوں نے ان کے ویزوں کو ڈوبیس پاتے ہوئے یا ان کے اندر انہیں شک گزرا تو انہوں نے اس کو کینیڈا میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ جو انٹیلیجنس چیف ہیں، سابق انٹیلیجنس چیف جو ہیں، اور وہاں پہ بالکل ایک چھپی ہوئی پناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس پہنچی اور انہوں نے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے وہاں کی عدالت کو رجوع کر لیا، اور وہاں پہ MBS کے خلاف ایک اور مقدمہ آ گیا۔ MBS نے ہمارے ساتھ بھی جی وہ تعلقات جو ہیں وہ منقطع کر لیے، اور منقطع کیا کرنے کو ادھار مانگ لیا ساڑھے کو واپس، ساڑھے کو لے گئے کوئی نہیں سر۔ تو ہم نے پھر چائنا بھائین کو کہا کہ ذرا تھوڑی جی لوڑ پہ آ گئی، تو چائنا بھائیجن جو ہے انہوں نے پھر ہمیں $1 ارب دیا، تو ہم نے وہ $1 ارب ان کو واپس کر دیا۔ یہ $1 ارب جو تھا یہ 3 سال کے لیے ہمیں ملا تھا، لیکن وہ بھوک پہ آ گئی وہاں پہ، تو انہوں نے $1 ارب 2 سال کے بعد ہی ہم سے واپس طلب فرما لیا۔ اور $1 ارب جو تھا اس کا ہمیں سال میں تیل ادھار ملنا تھا، لیکن جو پچھلے دنوں رپورٹ آئی ہے، میرا خیال کو ہفتہ کے پہلے رپورٹ آئی ہے کہ ہم نے وہ $1 ارب ادھار فیسلٹی میں سے مشکل سے $23 ارب کا ادھار جو ہے وہ سعودی عرب سے لیا ہے تیل کا، اور باقی ہم نے وہ فیسلٹی اویل ہی نہیں کی۔ جون میں میرا خیال یہ رپورٹ مرتب ہوئی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو اب $1 ارب 1 سال کے لیے تھا نا، تو اگلے سال رول اوور ہو جانا تھا، اس سے اگلے سال رول اوور ہو جانا تھا۔ تو چونکہ یوتھیے جو ہیں مجہول قوم ہے، ذہنی طور پہ معذور ہیں، چھوٹی گروتھ ہے نا ان کے ذہن کی، تو انہوں نے کہا یہ $1 ارب نہیں ہے، یہ $3 ارب ہے۔ 1 سال ملے گا تو دوسرے سال رول اوور ہوگا، تیسرے سال رول اوور ہوگا، تو $3 ارب ہو گئے۔ اسی طرح $1 ارب کی ہمیں پر ایئر فیسلٹی ملی تھی کہ ہم ان سے تیل ادھارا لے سکتے ہیں 3 سال کے لیے، تو $1 ارب 1 سال، تو دوسرے سال 2 اور تیسرے سال 3، تو یوں $6 ارب ہمیں سعودی عرب نے دیا تھا، جو ایکچولی $2 ارب تھا، اور جس میں سے ہم نے اویل کیا صرف $1.25 ارب، اور انہوں نے ادھار مانگ لیا۔ یہ آپ اس کو منطبق کرتے جائیے ان کے دوسرے کارناموں کے اوپر بھی، لیکن خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، وہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا موضوع کیا ہے ہمارا کہ یہ جو آگ ہے اس کے اندر کامن چیز ہے، پراسراریت ہے۔ یہ جو آگ ہے اس کا الزام جو ہے وہ مخالف پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ آگ، اور بڑی کنوینئنٹلی اس کو، لیکن اس کی جو پورے ہوتے ہیں، اس کے پیرامیٹر جو ہوتے ہیں، اس کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اور میرا یہ ہنچ ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی کی کارروائی ہے جو ان کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان علاقوں کے اندر کس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہ ملک سٹیبل ہوں، پہلا سوال یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔
اور یہاں پہ اسلحہ کس کا بک رہا ہے، یہ دوسرا سوال، اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اگر یہاں پہ اسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیل کی پیداوار کنٹرول، ابھی تو ان ممالک کا تیل چوری کر کے شام کا اور لیبیا کا اور عراق کا بیچا جا رہا ہے نا انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ کے اندر، لیکن اگر یہاں پہ اسٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے اور تیل کے اوپر اپنا وہ کنٹرول کر لیتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم پیسے پورے لیں گے، تو کن ممالک کو نقصان ہے، کن قوتوں کو نقصان ہے؟ یہ تینوں چاروں سوالوں کا جواب آپ نے خود تلاش کرنا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت خطے میں کیا گیم کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم آپ کو اس پہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔